ایک بھائی نے وضو سے متعلق ایک سوال کیا ہوا ہے۔ سوال کچھ اس طرح ہے، فرماتے ہیں کہ وضو کرتے وقت صابن کا استعمال کرنا، یعنی صابن سے ہاتھ، منہ اور پاؤں کا دھونا، کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ کیا وضو کے دوران صابن کا استعمال کرنے سے وضو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس مسئلے کی پورا وضاحت فرمائیے برائے مہربانی۔ دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ لوگ پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ وضو کے کچھ سنتیں ہیں۔ ان سنتوں میں ایک سنت یہ ہے کہ وضو کو پے در پے کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو کے اندر تو ٹوٹل 4 فرائض ہیں: چہرے کا دھونا، ہاتھوں کو دھونا، اور اسی طرح مسح کرنا، اور اسی طرح پاؤں کا دھونا۔ یہ 4 فرائض ہے وضو کے اندر۔ پے در پے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک فرض ادا کر دیا تو اس کے بعد جو دوسرا فرض ہے اس کو فوراً ادا کرنا چاہیے، اس کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں لانا چاہیے، اس کو پے در پے بولتا ہے۔ اور وضو کے اندر پے در پے، یعنی وضو کو پے در پے کرنا، یہ سنت ہے۔ اب صابن کا استعمال کرنا، بعض لوگ اکثر وقت وہ وضو کے دوران صابن کو استعمال کرتے ہیں، یعنی چہرے کو دھوتے ہیں تو چہرہ دھوتے وقت وہ صابن کو بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی اپنا چہرہ صابن سے دھوتے ہیں، اور اسی طرح چہرے کے بعد پھر وہ ہاتھوں کو صابن سے دھوتے ہیں، اور اس کے بعد مسح کرتے ہیں۔ مسح کرنے کے بعد اپنے پاؤں کو دھونا ہو تو پھر وہ پاؤں کو بھی صابن سے دھوتے ہیں۔ تو یہ صابن کا استعمال یہ وضو میں سے نہیں ہے، یعنی یہ وضو کا جز نہیں ہے، یہ ایک خارجی چیز ہے۔ جب آپ وضو کے دوران صابن کو استعمال کرتے ہو تو گویا کہ آپ ایک خارجی چیز کو وضو کے اندر لاتے ہو اور وضو کے اندر استعمال کرتے ہو، تو اس سے وہ جو سنت تھا پے در پے والا، یعنی تمام اعضاء کو پے در پے دھونا، وہ سنت چھوٹ جاتا ہے۔ لہذا وضو کے دوران صابن کا استعمال کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال وضو ہو جاتا ہے، کیونکہ سنت کی ترک ہونے سے وضو میں کوئی نقصان نہیں آئے گا، کوئی کمی آئے گا، لیکن وہ وضو بالکل ناجائز نہیں ہے۔ وضو تو ہو جاتا ہے، وضو تو صحیح ہے، لیکن سنت ادا نہیں ہوا آپ کا۔ بلکہ پہلے مناسب تو یہ ہے، اچھی بات یہ ہے کہ پہلے وضو کر لے انسان، وضو کرنے کے بعد پھر اپنا صابن وغیرہ کو بھی استعمال کرے، پھر ہاتھ دھونا ہو، پاؤں دھونا ہو، یا اسی طرح اپنے جو ہے وہ چہرے کو دھونا ہو تو پھر اس کے بعد صابن سے اپنے ہاتھ پاؤں چہرے کو دھو لیں۔ اکثر اوقات جو مستری حضرات ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کا کرتے ہیں، یعنی وضو کے دوران وہ صابن سے اپنے ہاتھ بھی دھو لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ وضو بھی چلتا جا رہا ہے، اور اسی طرح اپنے چہرے کو بھی دھو لیتے ہیں، اور اسی طرح اپنے پاؤں کو بھی وہ صابن سے دھوتے ہیں، تو اسی طرح ان کا وضو بھی مکمل ہو جاتا ہے، اور ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ بھی جو ہے اس کا وضو بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس طرح کرنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ کا وہ سنت جو پے در پے والا سنت ہے وہ سنت چھوٹ جاتا ہے، اس لیے اس طرح کرنا مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ بدائع اور صنائع میں وضو کی جو سنت اور وضو کی جو مستحبات ذکر کیا ہے تو ان میں ہے ایک موالات، یعنی پے در پے کرنا۔ ساتھ ساتھ فرماتے ہیں وہی اللہ یشتغل المتوضی بین افعال الوضو بعمل لیس منہ، یعنی موالات وضو کو پے در پے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ متوضی یعنی وضو کرنے والا شخص وضو کے دوران کوئی ایسا عمل نہ کرے جو وضو میں سے نہ ہو۔ اب صابن سے اپنے ہاتھ پاؤں چہرے کو دھونا یہ وضو میں سے نہیں ہے، آپ نے درمیان میں یہ عمل کر دیا تو وہ موالات ختم ہوا۔ آگے فرماتے ہیں لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہکذا کان یفعل، یعنی نبی علیہ السلام وضو اس طرح کیا کرتے تھے، یعنی درمیان میں کوئی ایسا چیز نہیں کرتے تھے جو وضو کی جنس میں سے نہیں ہوتا تھا، تو لہذا اس طرح کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔